رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیع۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ہمارے مقصد تخلیق کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ ان میں اکثر لائف کے جب ڈفرینٹ سٹیجز آتے ہیں تو مختلف سوالات آتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہم سے اس دنیا میں بھیجنے سے قبل ہماری اجازت کیوں نہیں لی گئی؟ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ساتھ میں اکثر کیونکہ ہم دینی حیثیت سے ہر چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم بزور دین کو اس دنیا پر نافذ کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور اکثر جو ہے ہم انہیں بلاسفیمس سمجھ کے ان کے اوپر زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ آج ان سوالات کا جواب ہم لیں گے۔ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ ساتھ میں ہمیں گفتگو میں جوائن کریں، انہیں پہلے بھی آپ اس پروگرام میں دیکھتے رہے، ملک اسلم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ غامدی صاحب، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ ہم کہتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ ہے بیسکلی، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں، ان کو یقیناً ہماری نمازوں کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، فرشتے بہت تھے۔ انسان کا مقصد تخلیق پھر کیا بنا؟ انسان کا مقصد تخلیق خود قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی دنیا آباد کروں جس دنیا میں کبھی موت نہ ہو، جس کا عیش دوام ہو، جس میں انسان کو، جس میں بسنے والی مخلوق کو نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو، جس میں اس کے ارتقاء کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے، جس کو میں اصل میں اپنے تخلیقی منصوبے میں شریک کر لوں۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اب اس فیصلے کو کرنے کے بعد ایک دوسرا فیصلہ کیا، وہ یہ کہ میں اس کے لیے لوگوں کو منتخب کروں گا، یعنی شعور دوں گا، خیر و شر کا امتیاز بخشوں گا، اخلاق کی حس دوں گا، اور پھر پہلے ایک امتحان کی دنیا میں بھیجوں گا۔ ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں، ہماری منزل وہ ابدی دنیا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم داخل ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے کا حصہ بن جائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ سے انسان موجود تھا، ایک وقت میں وہ وجود میں آیا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے خالق نے یہ فیصلہ کر کے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ اس دنیا میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں یہاں کیا کرنا ہے، اس کو ایک لفظ میں قرآن میں بیان کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہیں مجھے پہچاننا ہے اور میرا بندہ بن کر رہنا ہے۔ پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر پہچانا نہیں تو منزل کھوٹی کر بیٹھے گا آدمی، اور اگر خدا کا بندہ بن کر نہیں رہا تو پھر اس کے ہاں اخلاقی رویے اپنی صحیح جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ ابھی آپ نے حوالہ دیا بہت سی مذہبی کتابوں کا، جیسے مثال کے طور پر گیتا ہی ہے۔ آپ مسلمانوں کے اندر جب صوفیانہ مذاہب کے اثرات ہوئے ہیں تو وہاں پڑھیے بعض اوقات۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے اخلاق کو بیان کرنا ہے، اخلاق کو بیان کرتے وقت توازن سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، کتنا اچھا لگتا ہے آپ جب امام غزالی کی احیاء میں یہ پڑھتے ہیں کہ آدمی کے پاس بس اس دن کا کھانا ہونا چاہیے، جس دن اس نے کما لیا اس دن وہ کھا لے، اگلے دن خدا پر بھروسہ کرے، توکل کرے۔ اگر آپ گھر میں کوئی 10 دینار 5 دینار رکھتے ہیں، اس زمانے کا سکہ تھا یہ، تو یہ بھی گویا آپ توکل کے خلاف کرتے ہیں۔ شام کے وقت آپ کو سب کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم بچا کر نہیں رکھو گے، اپنے اخراجات سے کچھ بچا کر نہیں رکھو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ملامت زدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوگے۔ وہ حضرت یوسف کی مثال پیش کرتا ہے کہ ایک پوری قوم کے لیے ہم نے رہنمائی کی اور اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے منصوبہ بندی کی جس سے قحط کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں غیر متوازن رویے پیدا کر دیتی ہیں۔ غامدی صاحب، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ نے فرمایا کہ ابدی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر یہ عارضی دنیا بنائی گئی اور یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس موقع پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہاں انسان کو اختیار اور اقتدار دوں گا، بادشاہت دوں گا، اور فرشتوں نے اس پہ یہ بیان کیا، استفسار کیا غالباً کہ اس کے نتیجے میں انتشار پھیلے گا زمین پہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئی اور اس کا ماضی بھی کوئی ایسا حوالہ پیش نہیں کرتا کہ کبھی اختیار رہا ہو اور اس کو غلط استعمال کیا گیا ہو، تو پھر انسان کے حوالے سے یہ رائے کیوں پیش کی گئی، کیوں دی گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت انسان
کی وہ کوشش، جنت کے حصول کی کوشش میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوتی؟ کیونکہ منکر اور نکیر کی صورت میں ایک آڈٹ تو چل رہا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اصل میں اختیار اور اقتدار کے لفظ ہی سے استدلال کیا ہے۔ اختیار اور اقتدار یہ دو الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اس کی بھی آزادی ہوگی کہ آپ خیر پر جائیں، اور اس کی بھی آزادی ہوگی کہ آپ شر کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ میں نے یہ انسان بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ چاہے تو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور چاہے تو میرے خلاف بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اختیار ہی نہیں اقتدار دے دوں گا، بادشاہی دے دوں گا، تو پھر بادشاہی کا معاملہ تو ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ تو فرشتوں نے اصل میں اس لفظی سے استدلال کیا ہے، اور اگر مزید استدلال چاہیے تو ان سے پہلے جنات موجود تھے، آدم و حوا سے پہلے جنات موجود تھے، ان کے بارے میں فرشتے دیکھ چکے تھے کہ ان کو بھی اختیار حاصل ہے، ان کو اقتدار حاصل نہیں ہے، اختیار حاصل ہے، لیکن قرآن مجید نے سورہ جن میں تصویر کھینچ کے بتا دیا ہے کہ وہ بھی فساد برپا کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر فرشتوں نے اس ماضی کی مثال کو بھی سامنے رکھا ہو، لفظ کو بھی سامنے رکھا ہو، تو بڑی معقول بات انہوں نے کہی کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، بادشاہی بھی عطا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد وقت پر تنبیہ بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے نا، ڈھیل دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اتجل فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء، پھر تو آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر دیں گے کہ جو زمین میں فساد برپا کر دے گی اور خون بہائے گی۔ تو یہ جو راستہ ہے جس کو سیدنا مسیح کہتے ہیں نا انجیل میں، کہ یہ جو راستہ ہے یہ نیکی کا راستہ اور خیر کا راستہ تنگ بنا دیا گیا ہے، بدی کی راہ بڑی کشادہ کر دی گئی ہے، ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا تھا۔ یعنی اگر آپ کو نیکی کرنے پر فوری ریوارڈ مل جاتا، آپ کو بڑی اعلیٰ مناصب مل جاتے، دنیا آپ کے لیے کھول دی جاتی، تو پھر کون آدمی ہے جو برائی کی طرف جاتا؟ برائی کو زیادہ لذیذ بنا دیا گیا ہے، اس میں زیادہ لطف پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ایک عارضی چیز ہے۔ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ فلسفے کی اصطلاح میں میری خواہشات ہیں، رغبات ہیں، جن کو بالکل بے لگام کر کے مجھے عقل اور ارادہ دے دیا گیا ہے کہ اب میں ان کو کنٹرول کروں۔ یہ ایک ایسا شہوار ہے، ایک ایسا عشب ہے، ایک ایسا مرکب ہے، ایک ایسا رخش ہے جس کے اوپر میں سوار ہوں، اور اگر میں اس کی باغ نہ تھامے رکھوں تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب۔ تو پھر شاید اس لیے یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں آخرت میں وہ دائمی لطف ملے گا جو کہ فرشتوں کو بھی اس وقت حاصل ہے، جس کا ہم یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی دیکھیے نا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے جنت کی جو تصویر تھوڑی کھینچی ہے وہ ان عربوں کو یہ بتانے کے لیے کھینچی ہے کہ تم ذرا تشبیہ کے انداز میں سمجھ لو کہ کیا دنیا ہوگی، اور انہی کے ذوق کا لحاظ رکھ کے بتا دیا ہے، ورنہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں تمہیں میسر آنے والی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ خود سوچئے نا کہ جہاں پر موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کوئی اندیشہ باقی نہیں رہے گا، یہ مرض، یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ الم جن کے اوپر بدھ نے ماتم کیا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، بادشاہی چھوڑ کے چلا گیا، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے زندگی کا حسن ہے، جب سب کچھ اچھا ہوگا تو پھر لطف کس میں آئے گا؟ زندگی کا حسن، میں اس کے جواب میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس خالق نے یہ سب کچھ پیدا کر کے ایک عارضی زندگی میں اتنا لطف پیدا کر دیا ہے، وہ جب ابدی زندگی بنائے گا تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو زندگی کے لطف کے کئی پہلو ہیں۔ میں تو کبھی کبھی جب اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری تاریخ کی فلم ہی دیکھنے کے لیے ہمیں دے دی گئی جو اربوں سال پر پھیلی ہوئی ہے تو یہی بہت کافی ہے کہ اس کو دیکھتے رہیں بیٹھ کے کہ کیسے وجود میں آئی یہ کائنات، کن مراحل سے گزری یہ کائنات، کس طریقے سے۔ ابھی دیکھیے نا انسان کی کتنی دلچسپی ہوتی ہے اس کے، جانور کیسے وجود میں آئے تھے، ڈائنوسار کیا تھے، فاسلز کے ریکارڈ کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد طرح طرح کے تخمینے اندازے لگاتا ہے، اور جب حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جائے گا پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ آگے جو منزلیں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی۔ یعنی یہ تو بالکل قرآن مجید کہتا ہے نوزل، تمہارے لیے یہ ابتدائی ایک جنت کی تصویر کھینچ دی گئی ہے، تمہارا استقبال اس کے ساتھ ہوگا، آگے کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جائے گا۔ ملک اسلم صاحب، آپ کے سوال کی جانب ہم بالکل آتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انسان کے مقصد تخلیق کے حوالے سے ہم بات کریں۔ ملک اسلم صاحب، بریک سے پہلے آپ کا سوال تھا۔ غامدی صاحب، یہ جو ازلی اور عارضی، ابدی اور عارضی زندگی کے جو تصورات ہیں اس نے مسلمانوں کو کم از کم ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کیا ہے۔ ذہنی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ ایک جانب اگر ہمارا یہ یقین ہے
کہ ایک ابدی دنیا موجود ہے جو ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے اسے جواز بنا کے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور یہاں رہنے کے لیے ہمیں صرف ہمارا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ ابدی زندگی کا حصول ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان امت جس زوال، جس تنزلی اور جس بری صورتحال کا شکار ہے، اس کے پیچھے بظاہر یہی سوچ نظر آتی ہے کہ گزشتہ کئی صدی سے اس دنیا کی تعمیر اور ترقی میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور جن قوموں نے یہ رول ادا کیا ہے وہ آج دنیا کا کنٹرول اور کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ آپ مسلمانوں کا ماضی اگر دیکھیے تو تاریخی حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال حکومت کی گئی، اور وہ جو لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے جو تھے، انہوں نے دنیا کے اور آخرت کے معاملات میں بڑا توازن رکھا تھا، دنیا بھی فتح کی اور آخرت کے معاملات سے بھی بیگانہ نہیں ہوئے۔ خود آپ نے اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ ایک زمانے میں مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں، انہوں نے علوم و فنون کی تدوین جدید کی ہے، بے شمار نئے علوم دریافت کیے ہیں، انہوں نے یونان کے علوم کو دنیا تک پہنچایا ہے، انہوں نے مشرق کے علوم یعنی مصر کے علوم، ہندوستان کے علوم، ان کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ ہندوستان کے علم و فن پر سب سے پہلی جو مستند ترین چیز لکھی گئی وہ ہمارے یہاں سے لکھی گئی، البیرونی کی کتاب الہند سے آپ واقف ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی تصور کو، خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر آپ غیر متوازن رویوں کے حوالے کر دیں تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس تصور نے آ کر عرب کے صحرا نشینوں کو اٹھایا اور اٹھا کر پوری دنیا کی حکومت دے دی۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے تصور کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا زوال ہونا شروع ہوا اور اس زوال میں ہمارے حکمرانوں اور ارباب حل و عقد کی عیاشیوں اور دنیا اور دین دونوں سے بیزاری کا دخل تھا حقیقی معنی میں۔ جب زوال ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت منتقل ہو گئی عثمانیوں کو۔ آپ اگر عثمانیوں کو دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر علم دوست لوگ نہیں تھے، یہ واریئرز تھے۔ یعنی آپ بنو امیہ کو دیکھیے، بنو عباس کو دیکھیے، ان کے علم، فن، کتابیں، لائبریریاں، علم کی سرپرستی، ایک آزادی رائے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم یہ جانتے ہیں؟ یعنی موجودہ زمانے کی ملوکیتوں کو دیکھیے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف کرنے والا ہے، لیکن ہماری تاریخ میں ہم ایک ایک چیز کے بارے میں واقف ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں، مامون الرشید کے زمانے میں، منصور کے زمانے میں، ہادی کے زمانے میں، مہدی کے زمانے میں علماء کیا تھے، ان کی آراء کیا تھی، ان کی تنقیدیں کیا تھیں، ان کے نقطہ نظر کیا تھے، علم و فن کے بارے میں مناظرے، مباحثے ہو رہے تھے، بیت الحکمت بنایا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو میرے نزدیک اصل مسئلہ تصور کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 500 سال تک کم و بیش جب ہم نے ان لوگوں کے تحت زندگی بسر کی، وہ جو اقبال نے کہا نا کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، ان سلاطین نے مسلمانوں کے اندر صرف ایک چیز پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس تلوار ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت جو رہنما ہے وہ بھی جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ زوال آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ علم اور اخلاق کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی اس کے اسباب نہیں متعین کرتے، بلکہ ان کا عام طور پر اسی بات پہ زور ہوتا ہے کہ بس ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور تلوار لے کے نکل کھڑے ہوں۔ یہ 500 سال تک عثمانیوں کے تحت ہم نے سیکھا یہی ہے۔ ایک قوم جس کو یہ تربیت دی گئی ہو پھر وہ زوال ہی میں مبتلا ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اس کا کسی تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت کا تصور تو بلکہ دنیا کو میرے لیے بڑی غیر معمولی اہمیت دے دیتا ہے، اس لیے کہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابدی زندگی کا انحصار اس دنیا کی زندگی میں تمہارے رویے پر ہے۔ تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اب مجھے یہاں کے روابط میں، تعلقات میں، معاملات میں، لوگوں کے حقوق میں، گرد و پیش کی انسانیت میں ایک غیر معمولی رویہ اختیار کرنا ہے، جو میں اگر وہ تصور نہ رکھتا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ٹھیک ہے 60 سال 70 سال عیش کر کے میں مر جاؤں گا، لیکن اس تصور نے تو مجھے اتنا بیدار کر دیا ہے، اتنا چوکنا کر دیا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، قوم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی خلوت میں بیٹھا ہوا کانپ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں میں اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھوں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ اگر آخرت کا صحیح تصور لوگوں کو دیا جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ان کی دلچسپی، دنیا کو درست کرنے کا جذبہ، دنیا کے اندر ان کی فعالیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی علم انتہائی پست ہو گیا اور ہم نے اس کو اپنا قومی مسئلہ کبھی سمجھا نہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہماری قوم میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کی صحت خطرے میں ہے، تو پوری قوم میں خطرے کی گھنٹی بج جائے گی۔ کافی 200 سال کے عرصے سے اچھا عالم نہیں پیدا ہو رہا،
جو کچھ چند پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی کوشش سے پیدا ہوتے ہیں، نظام تعلیم نہیں پیدا کرتا ان کو، کسی کے یہاں خطرے کی گھنٹی نہیں بجتی۔ یہ المناک صورتحال ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے اچھے تصورات بھی بالکل باطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو خرابی اصل میں ہمارے مجموعی رویوں میں ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زوال کے اگر آپ اسباب متعین کریں تو اس میں بہت بنیادی کردار جس چیز نے ادا کیا ہے وہ مسلمانوں کے ذہین لوگوں کے فلسفہ اور تصوف سے اشتغال ہے۔ دنیا کے اندر مغرب نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خاص مرحلے پہ آ کے دیکارت کے بعد یہ اعتراف کر لیا گیا کہ ما بعد طبیعت انسانی عقل سے ماورا چیز ہے، اس کا تصور آئے گا تو عقل سمجھ لے گی، اس کی دریافت اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آئیے طبیعیات کی دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی تعلیم ہم کو قرآن نے دی تھی کہ تمہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آگے کا معاملہ کیا ہے اور پیچھے کا معاملہ کیا ہے، تمہیں اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کرنی ہے کہ اس وقت دنیا کیا کر رہی ہے۔ تو ہم نے طبعی علوم سے بالکل اپنے آپ کو لاتعلق کر لیا اور صوفیانہ مشاغل، اشغال اور اس طرح کی چیزیں ہمارا اصل مقصد بن گئیں۔ اس کے نتیجے میں صحیح علم پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کے اسباب یہ ہیں، اس کا آخرت کے تصور سے کوئی تعلق نہیں۔ رامجی صاحب، ایک بنیادی سوال میرے خیال سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہونے والے یا زندہ رہنے والے تمام افراد کو یکساں مواقع تو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ایک مشاہدہ یہ ہے کہ جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نسبتاً یہ مواقع زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھائی کی طرف جائیں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی زندگی گزاریں، یہ موقع ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو غریب بستیوں میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ مواقع نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جرائم اور برائی کی پرورش ہی ایسے مقامات پہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف معاملہ دنیا کے غریب ممالک کا نہیں ہے، دنیا کے جو امیر ترین ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ان علاقوں میں جہاں کالے بستے ہیں، کیونکہ وہ غریب نسبتاً کم ترقی یافتہ علاقے ہیں۔ تو جب انسان کو کسی معاشرے میں بسنے والے دو لوگوں کو یہ مواقع یکساں میسر ہی نہیں ہے، یعنی جس امتحان کی ہم بات کرتے ہیں اس امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ایک منصفانہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کو ایکول اپارچونٹیز ہوں اور اس کے بعد جو غلط کرے اس کو سزا ملے اور جو اچھا کرے اس کی جزا ہو۔ تو پھر یہ جو جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے ایک انسانی معاشرے کی ناہمواری کے نتیجے میں، اس سے کیسے انصاف سے کام لیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو تب ہوتا جب سب لوگوں کے لیے امتحان کی نوعیت ایک کر دی جاتی، ایسا نہیں کیا گیا۔ جس آدمی کے جو حالات ہیں، جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے، جو اس کا شعور ہے، جو اس کا علم ہے، امتحان بھی اس کے لحاظ سے ہو رہا ہے۔ یعنی خالق کائنات نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جو تقاضے اس نے ایک امیر کبیر انسان سے کیے ہیں وہی غریب سے کر ڈالے ہیں۔ مذہب کے تقاضے اور اخلاق کے تقاضے، یہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ سب کے سب نہ عمارت کا تقاضا کرتے ہیں نہ غربت کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امکانات کے حوالے سے برائی کی طرف رغبت کے امکانات ایک ماحول میں زیادہ ہیں، ایک میں کم ہیں، تو ان دونوں کے مابین انصاف کے تقاضے کیسے پورے؟ ہم تو بالبداہت دیکھتے ہیں کہ جو عمراء ہیں وہ تو علامہ اقبال نے نقشہ کھینچ دیا تھا ان کا، جتنے جرائم وہ کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں، جس طرح ان کے جو شہزادے پیدا ہوتے ہیں وہ حقارت کی نظر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ اس امتحان میں عمراء ناکام ہو رہے ہیں، غرباء ناکام نہیں ہو رہے، غرباء کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 وقت کی روٹی کھا کے بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی سب سے بڑھ کر وہی جا رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے وہی سب سے پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کبھی چھوٹی بستیوں میں جائیں، دیہات میں جائیں، میں نے تو زندگی ان میں بسر کی ہے، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں پر انسانی قدریں کتنی مستحکم ہوتی ہیں۔ لوگوں امیر بھی امیر سے امیر تر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں دوسروں کا استحصال کر رہا ہے وہ، تو یہ لالچ بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہوتی ہے، استحصال بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے دیکھیے نا کیا کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی میں اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، دولت مند نہیں داخل ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دولت مند کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سب میرا استحقاق ہے، میں نے یہ لیا ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے امتحان برپا کیا وہ صبر اور شکر کا ہے۔ شکر کا امتحان مشکل ہے، صبر کے امتحان میں ہر وقت احساس امتحان موجود ہوتا ہے، شکر کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تو اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ غرباء کے اندر اب بھی انسانیت ہوگی، غرباء کے اندر اب بھی لوگوں کی طرف توجہ کا، البتہ جس صورتحال میں غرباء کو ہم لے جاتے ہیں، یعنی ایک تو وہ فرق ہے جو خدا ہی نے رکھا ہوا ہوتا ہے، جو ہم فرق پیدا کر دیتے ہیں استحصال کر کے، وہ فرق تو ایک جرم ہے جو ہم نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔
یعنی کسی انسان کو اگر بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں، اگر میرے پاس لاکھوں موجود ہے اور مجھے اپنے ہمسائے کی بھی خبر نہیں ہے، تو خدا نے تو جو دنیا بنائی ہے اس کے اندر تو یہ کہتا ہے نا فی اموالکم حق للسائل والمحروم. دیکھیے یہ نہیں کہتا وہ کہ یہ چیریٹی جو ہے یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کسی غریب آدمی کو دے دیا کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے مال میں جس آدمی کو کچھ محرومی ہے یا جو اپنا کوئی ضرورت تمہارے پاس لے کے آ گیا اس کا حق ہے، تمہیں یہ ادا کر رہا ہے. یعنی یہ صورتحال بالکل تبدیل کر دیتی ہے. اور یہ تکبر کی فیلنگ بھی نہ ہو دیتے ہوئے کہ میں دے رہا ہوں، تکبر کی فیلنگ نہ ہو، کسی کو اذیت پہنچانے کا انداز. قرآن مجید یہاں تک چلا گیا اس معاملے میں کہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم کسی ضرورت مند کو نہ دو بنسبت اس کے کہ تم اس کو جھڑک دو، بنسبت اس کے کہ احسان جتاؤ، بنسبت اس کے کہ اس کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرو، اس کی تذلیل کرو، اس کی عزت نفس کے خلاف کوئی معاملہ کرو. تو در حقیقت صورتحال یہ ہے کہ یہ انسانوں کے مابین جرائم اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بہت بڑا کردار وہ ناہمواری ادا کرتی ہے جو ہم اپنے کرتوتوں سے پیدا کر دیتے ہیں. انسان کی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کو پیدا کرتا ہے. جب اگر آپ دیکھیں تو اس نے وسیع دنیا اس کے سامنے کھول دی تھی کہ جاؤ یہاں پر جا کر تم بہت دنیا میں وسائل موجود ہیں ان کو حاصل کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قبضے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم باؤنڈریز منعقد کرنا شروع کر. دور حاضر میں دیکھ لیجیے آپ، یعنی انسان نے ترقی کی اور بظاہر اس ترقی کو وہ اپنا بڑا شرف سمجھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک تصور پیدا کر دیا. وہ تصور کیا؟ قومی ریاست کا. قومی ریاست کے تصور نے کیا کیا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا گیا کیونکہ میں ملیشیا سے جا رہا تھا. تو جیسے ہی جہاز داخل ہوا 2 گھنٹے کے بعد جہاز آسٹریلیا میں داخل ہو گیا، سوا دو گھنٹے کے بعد. اس کے بعد وہ 6 گھنٹے مزید اڑتا رہا اور تب میں جا کے سڈنی میں یا پرتھ میں اترا. اس 6 گھنٹے کے سفر کے دوران میں میرے نیچے جو آسٹریلیا تھا وہ ایک بیابان تھا، اس میں کوئی آبادی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 150 سال پہلے جو لوگ گئے تھے انہوں نے جا کے اس پورے بر اعظم پر قبضہ کر کے میرے لیے اس کا دروازہ بند کر دی. نیشن سٹیٹ کے تصور کو آپ اندر اتر کے جائزہ لیں. بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور ممالک کے اندر آبادی 18 کروڑ 20 کروڑ تک پہنچ گئی، جگہ موجود نہیں رہی، وسائل کم ہو گئے. اور دوسری جانب کیا ہے؟ ایک بر اعظم پورا کا پورا ہے جس کے اوپر 1-1.5 کروڑ افراد قبضہ کیے ہوئے ہیں. اور ان کا استحقاق کیا ہے؟ یعنی آپ علمی استدلال کر کے مجھے بتائیے کیا استحقاق ہے ان کا. اگر آسٹریلیا کے اندر خدا نے ان کو ازل سے پیدا کیا تھا تو تب تو میں مان لوں، وہ بھی یہیں سے گئے، وہ جا کے آباد ہوئے، ان کا حق تھا کہ وہ ان کا ملک ہے. اب جانے والے کا حق نہیں ہے. یہی صورتحال امریکہ میں، یہی صورتحال متمدن ممالک میں. صومالیہ میں قحط پڑ جاتا ہے. کیا چیز ہے کہ جو لوگوں کو مار دیتی ہے؟ وہ سرحدیں ہیں جن کو آپ پار نہیں کر سکتے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ نے اپنے گدے لادے، آپ نے اپنے اونٹ لادے، آپ نے یہاں پر قحط پڑ گیا، دوسری سرزمین کے اندر چلے گئے. تو خدا کی زمین میں ہم یہ اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان غربت کی چکی میں پستا ہے. بہت خوبصورت بات کی حامدی صاحب. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ہمارا مقصد تخلیق، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس پہ جو ہمارے ذہن میں سوال آ رہے ہیں ہم غامدی صاحب سے پوچھیں. غامدی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور بحیثیت مسلمان چونکہ ایک آخری دین اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چنندہ دین ہے اور اس کا نفاذ جو کہ کہا بھی جاتا ہے کہ قرآن کریم بھی قیامت تک قائم رہے گا. اور یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اسلام کو پوری دنیا پر غلبہ ہوگا. اور آج ہم مسلمان اسی کوشش میں لگے ہیں کہ زبردستی سے ہی پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہونا چاہیے اور اسی لیے ہماری ناراضیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل نہیں کہی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنا دیا ہے یا اپنی ہدایت دی ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے تاکہ وہ کسی شخص سے متعلق نہ ہو. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ خدا کے بندے ہیں. اسلام کا مطلب ہے سرفگندہ ہو جانا، جھک جانا، تکبر سے باز آ جانا، تمرد اور سرکشی کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر خدا کی بندگی کو، بندگی یعنی اپنی پوری زندگی کو اخلاقی اصولوں کے مطابق گزارنا. یہ بندگی کی حقیقت ہے. یعنی جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا، آپ غور کریں، لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل امتحان ہے. یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ اعلیٰ اخلاق کا. اور کیا چیز ہے؟ اعلیٰ اخلاق تو مجھے محبوب ہونے چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ میں یہ خیال کروں کہ میرے اوپر کوئی سختی کی گئی ہے، سچ بولنا، دیانت سے کام لینا، لوگوں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا، یہ انسان کو محبوب ہونا چاہیے. نیکی اور خیر یہی چیز ہے نا جس میں امتحان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ کے دکھاؤ تب میں جنت میں تم کو بھیجوں گا. تو اگر آپ غور کریں تو یہ میرے لیے حسن ہے، جمال ہے جو مجھے دیا گیا ہے. انسان اس دنیا کے اندر جب آنکھ کھولتا ہے
تو وہ اللہ کی ہدایت کو پہلے ہی مرحلے میں پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کیا، یعنی انسانوں کے اندر جب میں نے ان کو پیدا کیا پہلے دن، تو اسی دن اسلام کی ہدایت ان کے اندر رکھ دی۔ اسلام کیا ہے؟ دو چیزیں، یعنی میں نے اپنا شعور رکھا اور یہ شعور رکھ کے اس کی یاد تمہارے اندر سے محو کر دی، اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ میں نے تمہیں برائی اور بھلائی کا شعور دے دیا، یہی مذہب ہے۔ تو اصل میں اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، اسلام تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا اور سب نبی پھر اس کی تلقین کرتے رہے، یعنی انسانوں کی غلطیاں اور انسانوں کی کوتاہیاں جن پر وہ توجہ دلاتے رہے کہ آپ اپنے اصل دین کو پہچانیے جو آپ کے اندر موجود ہے، گویا اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی اصل حقیقت کو جانیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، نہ کہ ان سے ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیے کیا کہتا ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے شرع لکم من الدین، میں نے آپ کو وہ دین دیا ہے، کون سا؟ ما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جو میں نے سب پیغمبروں کو دیا تھا، یعنی یہ کوئی نیا دین ہے ہی نہیں حقیقت میں۔ تو اس وجہ سے یوں نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہدایت دینا شروع کر دی۔ اور وہ ہدایت ہے کیا؟ ایک بڑی بنیادی سادہ بات ہے، اور وہ یہ کہ تم کو اچھا عمل اختیار کرنا ہے، تمہیں مجھے پہچاننا ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ میرے پاس ایک دن آنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے اور اس دن کو یاد رکھنا ہے اور اچھا عمل کرنا ہے، یہی سارا دین ہے، یہی ساری ہدایت۔ کتابیں ختم کر دی گئی جن کی تنسیخ ہو گئی شاید اس وجہ سے کہ لوگ بھلا بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ کا راستہ، اور پھر اسلام آیا تو آج ہم مسلمان بھی تو اپنا راستہ بھلا بیٹھے ہیں۔ نہیں دیکھیے، میں گزارش کروں آپ سے کہ وہ کتابیں کہاں ختم کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ تورات میں تمہارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، انجیل میں تمہارے لیے ہدایت اور نور ہے، زبور میں تمہارے لیے ہدایت اور نور ہے، حوالے دیتا ہے ان کتابوں کے، وہ خدا کی کتابیں ہیں۔ تو یہ کتابیں بھی ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ میرے پاس تو دونوں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، چاروں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ میں جس طرح بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں اسی طرح قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں۔ کامدی صاحب، انسانی ذہن ظاہر ہے انسانی جسم کا اہم ترین حصہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان فیصلے کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اپنے لیے مختلف راہوں کا تعین کرتا ہے۔ اب انسانی ذہن کوئی اگر فیصلہ کرتا ہے، اگر دعوت ملنے کی صورت میں اسے قبول کرنے کا فیصلہ ہو یا اسے رد کرنے کا فیصلہ ہو، تو یہ انسانی ذہن کا فیصلہ ہے، اور انسانی ذہن انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدا کا عطا کردہ ہے۔ تو اس کسی ایسے فیصلے کے نتیجے میں کہ جو خدا کے عطا کردہ ذہن سے وہ کرتا ہے، اس کے لیے جنت یا دوزخ کا تعین کرنا کس حد تک ایک منصفانہ خیال ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ میں انسان ہوں، مجھے انسان بنایا گیا، مجھے اس آزمائش میں ڈالا گیا، جنت اور دوزخ کی خدا کی دوسری مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، ان کے لیے ایسی کوئی عذاب یا ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا، تو میں اپنی مرضی سے یا میری رائے سے مجھے مسلمان نہیں بنایا گیا، تو مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا گیا جنت اور دوزخ کے حوالے سے؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے خدا کا بنایا ہوا ذہن ہے، تو خدا نے جس نے ذہن بنایا ہے وہی یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو اختیار بھی دے دیا ہے، ارادہ بھی دے دیا ہے، عقل بھی دے دی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ خدا کی اس بات کو آپ مذہبیات میں تو موضوع بنا لیتے ہیں، دنیا کے اندر مانتے ہیں، یعنی اسی بنیاد کے اوپر ہم جرائم کی سزائیں دیتے ہیں، مجرموں کا مواخذہ کرتے ہیں، عدالتیں قائم کرتے ہیں، حکومتیں قائم کرتے ہیں، کسی آدمی سے گلہ کرتے ہیں، کسی سے شکایت کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں زیادتی ہو رہی تو وہی ذہن کر رہا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو وہی ذہن کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار کو مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے معاملات میں مجبور ہیں، لیکن ہمیں ایک غیر معمولی ذہن دیا گیا ہے، اگرچہ اس میں خواہشات ہیں، اگرچہ اس میں رغبات ہیں، لیکن ارادے کی بہت بڑی طاقت دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ارادے کی اس طاقت کو اختیار دے دیا، یعنی میں اس میں مداخلت نہیں کرتا، میں اپنے علم کی مداخلت بھی اس میں نہیں کرتا، میرا علم اس میں مؤثر ہی نہیں ہوتا، یہ فیصلہ اس نے کر دیا۔ تو دونوں باتیں بتا دی ہمیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ ذرا اختیار کی بات بھی دیکھیے کہ ہم دنیا میں پیدا کرتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تو آدم و حوا کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے دنیا سے کہا کہ اب جاؤ دنیا کے اندر، اور تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کی دنیا ہے۔ اس کے بعد تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، یعنی اگر دونوں فیصلہ کر لیتے کہ آگے اولاد نہیں پیدا کرنی تو خاتمہ ہو جاتا۔ اور آپ دیکھیے، آپ بھی جب اپنا بچہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بچے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں کہ میں تمہیں پیدا کروں یا نہیں پیدا کروں، تو کوئی خالق بھی ایسا نہیں کرتا، یعنی وہ تو اپنی خلق کا منصوبہ بناتا ہے اور منصوبہ بنانے کے بعد وہ اقدام کر ڈالتا ہے،
بہت شوق کے ساتھ ہم شادی کرتے ہیں، بیوی بیاہ کے لاتے ہیں، بیوی شوہر کا انتخاب کرتی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اب میں آگے اپنی نسل بڑھاؤں. یہ شوق بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شوق ہم کو دیا ہے، لیکن یہ دیکھیے ہمارا عمل خود بتا رہا ہے کہ ہم نے خدا کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے. یعنی یوں نہیں ہوا کہ دونوں نے، آدم و حوا نے، یا ان کے بعد کسی دور میں فرض کر لیجئے کہ 500 لوگ تھے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ دنیا بڑی تلخ دنیا ہے. ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اسے رد کر دیں؟ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے انکار کر دیں. غامدی صاحب، لیکن انسان نہیں کرتا. نفسیات کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے، تو انسان کیا بآسانی اسے رد کر سکتا ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو ہماری فطرت، جس نے ہماری فطرت بنائی ہے، اس نے ہمارے سامنے ایک پوری اسکیم رکھ دی ہے، اور ہم نے اس اسکیم کو انسانیت شہادت دیتی ہے کہ بڑی خوشدلی سے ایکسیپٹ کیا ہے. یعنی انسان کسی موقع پر، آج لوگ فیصلہ کر لیں اقوام متحدہ میں بیٹھ کے کہ یہ دنیا بڑی تلخ ہو گئی ہے، آزمائش بھی بڑی تلخ ہے، اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا فیصلہ کر دیا ہے، لوگوں آج یہ فیصلہ کرو کہ کوئی بچہ پیدا نہیں کرو گے. آپ جانتے ہیں کہ 70 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، ہو جائے گی نا. انسان نہیں کرتا. میں آپ سے عرض کروں، اتنی عارضی دنیا ہے، اتنی تلخ دنیا ہے، ایک آدمی کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنی محبت پیدا کی ہے خدا نے اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے خالق کے اس فیصلے کو قبول کر چکا ہے، اور قبول ہی نہیں کر چکا، اس کے ساتھ غیر معمولی محبت کرتا ہے، اور محبت ہی نہیں کرتا، موت اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ رنجیدہ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ حالانکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ایک آزمائش تھی، کیا مسئلہ ہوا؟ ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، ہم میں سے ہر شخص معلوم ہوتا تھا اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ اگر آپ اس زاویہ نظر سے دیکھیں تو وہ دنیا کی آزمائش سے بچ گئے، جواری نہیں ہوئے. تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں خدا کے فیصلے کو ہم نے بڑی خوشدلی کے ساتھ قبول کیا ہے. رہ گئی یہ بات کہ کوئی چھوٹا موٹا سوال رہ گیا ہے تو وہ خدا سے ملاقات ہوگی تو ضرور کریں گے. ایک چھوٹا سا سوال میرا آپ سے رہ گیا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے کہا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی جاتے جاتے پوچھتی ہوں کہ بچے جو ہے ذہنی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ امتحان گاہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. وہ بچے جو معذور پیدا ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ معذور پیدا ہوتے ہیں، ان کا کیا امتحان ہے؟ وہ تو ہمارے احساس دلانے کے لیے ہوتے ہیں. بچوں کا کوئی امتحان نہیں ہوتا. بچے تو جنت کے پھول ہیں، وہ وہاں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ معاملہ نہیں کیا کہ ہر آدمی کو 40 سال 50 سال. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ذرا کم عمر میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، کم عمر میں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی معرفت اور پہچان کے لیے 50 سال چاہیے، تو اگر آپ اس سے کم میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس کی رعایت ملے گی آپ کو. تو اس لیے ایک کامل انصاف ہے جس کا ظہور ہوگا، اور اطمینان دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اندر کیا تھا، تمہاری صلاحیتیں کیا تھی، تمہارا پوٹینشیل کیا تھا. بچوں کا کوئی امتحان نہیں ہے. جب خدا نے ان کو بچپن میں اٹھا لیا، امتحان وہ ہمارے لیے بنے، ان کو تو خدا نے اس سے بری کر دیا. غامدی صاحب، انسانی شعور کے حوالے سے کیا جب انسان اعلیٰ ترین فکری اور بشری صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا اور اس اعلیٰ اخلاقی معیار تک پہنچ جائے گا کہ جنت کا حصول ممکن ہو جائے گا، تو کیا اس کے بعد انسانی شعور جامد ہو جائے گا، وہ سفر رک جائے گا، یا اس کا کوئی اثر نہ اس کی سمت کا تعین ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو آگے ایک ارتقائی منزل کی طرف لے جائیں گے. اس کے راز ابھی ہم پر نہیں کھولے گئے. جس طرح ہم اپنے بچے کو 8 10 15 سال کی عمر تک نہیں بتا سکتے کہ اس دنیا میں تمہاری منزل کیا ہے، وہ تو جب ہم اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ اماں مجھے کیوں اتنی سردی میں اٹھا دیتی ہے. تو جب ہم اس دنیا میں قدم رکھیں گے تو کچھ نئی دنیایں ہمارے سامنے آئیں گی، ان کی اپنی کچھ لذتیں ہوں گی، ان کے اپنے کچھ ارتقائی منازل ہوں گے، اپنے کچھ مراحل ہوں گے. میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، جس نے عارضی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی ہے، اتنی کشش رکھ دی ہے، اس دنیا میں بھی کیا امتحان کا یہ عمل جاری رہے گا؟ امتحان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ختم کر دوں گا. آپ کامیاب ہو گئے نا، آپ کامیاب ہو گئے، پہنچ گئے. اب آپ کے لیے وہ ارتقائی مراحل ہیں جن کے اندر آپ مزید ترقی کریں گے. خدا کی ابدیت میں آپ شریک ہو گئے. ٹھیک. یعنی یہ بڑی غیر معمولی نعمت ہے جو انسان کو اس میں حاصل ہو جائے. بہت شکریہ غامدی صاحب کی گفتگو کا. ملک اسلم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے یہاں پر. یقیناً یہ کتنا دلچسپ موضوع ہے کہ ہم نے بہت سارے سوالات پوچھے غامدی صاحب سے، لیکن ابھی بھی کچھ باتیں ہیں جو تشنا ہیں. آپ بھی یقیناً کچھ سوالات رکھتے ہوں گے اس بارے میں، آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں. ہم یقیناً کسی اور پروگرام میں انہیں زیر بحث لائیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.